ایک بال اور قائد کے شاہینوں، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز انسان کی سہولت کے لیے آئی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس چیز سے قطع نظر کہ وہ کس نے بنائی، وہ ایک کافر نے بنائی یا وہ ایک مسلمان نے بنائی، جو چیز انسان کو فائدہ، ایک مسلمان کو فائدہ دیتی ہے، وہ چیز اللہ کی نعمت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس نعمت کا استعمال اچھے کے لیے کرتا ہے یا برے کے لیے، لیکن اس چیز کا کہ وہ کسی کافر نے بنائی ہے یہ اس کو ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں کر سکتا، یا ایک مسلمان نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا یہ اس کو ایک نعمت سے کوئی درجہ اس کا کم نہیں کر سکتی یہ چیز۔ میں تم لوگوں کو ایک بندوق کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندوق ہزاروں لوگوں کی، کئی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور کئی لوگوں کی جانیں لینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال کے ایک بندوق بنوائی تو وہ انہوں نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائی، نہ کہ انسان کے نقصان کے لیے۔ لیکن انسان جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ناشکرا بھی اور بے صبرا بھی، وہ ہر چیز کو اپنے دماغ کے حساب سے استعمال کرتا ہے، نہ کہ اللہ کے احکامات کے حوالے سے۔ میں آج یوٹیوب کے اوپر بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک میرے اوپر فتوے لگانے ہیں، فتوے لگا دو، جو کرنا ہے میرے اوپر توہین عدالت لگتی ہے، جو بھی لگتی ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یوٹیوب اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور صرف میں اس کو ایک نعمت ہی نہیں، میں تو اتنا بھی کہوں گا کہ آج کے دور کے اندر یہ دین کا ایک ہتھیار ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کون سا ایسا میڈیم ہے جو کہ علماء دین اور ان کی ساری باتیں آج پوری دنیا کے کافروں تک پہنچا رہا ہے؟ کون سا ایسا میڈیم ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس چیز کے اوپر باور کرانا چاہتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک، ترجمہ، تفسیر، نعت، حمد، کوئی ایسے مسئلے، دینی مسائل، ہر چیز آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتی ہے۔ میں پہلے دین کے حوالے سے آپ کو صرف اس کی بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں دنیاوی حوالے سے بھی آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں گا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج آپ کو کوئی مسئلہ پڑ جائے اپنے دینی مسائل کے مطابق، کوئی آپ کو دینی مسئلہ کرنا ہو، پہلے آپ کچھ دن لگا کے یہ سوچیں گے کہ میں کس علماء کرام کے پاس، کن علماء کرام کے پاس جاؤں، میں پھر کس فقہ کے علماء کرام کے پاس جاؤں، میں کس فرقے کے علماء کرام کے پاس جاؤں۔ اس کے بعد آپ وہ مسجد ڈھونڈیں گے، آپ وہ جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پر وہ پائے جاتے ہیں، پھر آپ ایک وقت نکالیں گے جو یہ سارا پروسیس ذہنی طور پر بھی اور دنوں کے حساب سے بھی ایک طویل مدت کا جو ہے وہ حامل ہوگا۔ آپ ان ساری چیزوں کو جب تک اکٹھا کریں گے میرے خیال میں تو تب تک انسان اتنا آج کی دنیا کے اندر اتنا بزی ہے انسان کہ وہ اس چیز کے بارے میں بھول ہی جائے گا، وہ کہے گا اچھا یار چلو میں دیکھتا ہوں۔ لیکن یوٹیوب اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے پسندیدہ عالم کی بات، چاہے وہ آپ نے اپنے فرقے میں دیکھنی ہے یا وہ آپ نے ایسے عالم کی بات سننی ہے جو کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، ہر وہ انفارمیشن، ہر وہ مسئلہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتا ہے۔ قرآن کی آپ نے کوئی تفسیر سننی ہے، آپ کو سارے علماء کرام کا وہ مواد جو ہے وہ اس کے اوپر ملے گا۔ آپ دنیاوی فائدوں کی بات کر لیں، بچوں کی تعلیم سے لے کے بچوں کی تفریح تک، آپ کاروباری مسائل، آپ کاروبار کے طریقے، آپ کھیتی باڑی کے طریقے، آپ اناج اگانے کے طریقے، آپ نے کس مارکیٹ میں جانا ہے، آپ نے ایک چیز آپ کو یوٹیوب کے اندر دستیاب ہے۔ لیکن گند دیکھنے والوں کو، گندہ دیکھنے والوں کو صرف ایک فحش مواد والا جو مسئلہ ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ ایک نعمت کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو زحمت بناتا ہے یا وہ ایک نعمت رہنے دیتا ہے۔ کسی بھی صورت کے اندر یوٹیوب ایک بری چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پرانے وقتوں کے لوگ، یہ علماء بھی جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں انہی سے خدارہ تم لوگوں کی باتیں، آپ لوگوں کی باتیں یہ یوٹیوب کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں۔ کیوں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ آپ لوگ جا کے تبلیغ کرتے ہیں ایک گلی کے اندر، ایک محلے میں، لیکن اسلام تو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ یوٹیوب ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے سر میں یہ سہرا سجاؤں گا کہ وہ اسلام کا ایک ہتھیار ہے آج کے دور کے اندر۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مامے چاچے بن کے اوپر لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کیا چاہتے ہیں یہ جو 50-60 مامے چاچے ٹیلی ویژن کے اوپر جو اجارہ داری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں یہ مامے چاچے بنے رہیں جو کسی نہ کسی کے پالتو ہیں اور ہم ان کو جواب میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے؟ وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ہماری ذہنیت کو موڑتے ہیں، تڑوڑتے ہیں اور وہ ہمارے خیالات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں یہ ساری اجارہ داری رہے، یا وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، جن کی بات سچ ہوتی ہے اور وہ بہت سی اچھی باتیں بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ آپ ان لوگوں کے اوپر بھی قدم لگانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ کسی بھی صورت آپ کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی۔ تو اے لوگوں، اس یوٹیوب کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ یہ تمہارے کاروبار میں، یہ تمہاری ذہنیت میں، یہ تمہاری تعلیم میں، یہ تمہارے دین میں، یہ ہر چیز میں تمہاری مدد کرے گی۔ اور ان لوگوں کا پروپیگنڈا سننا چھوڑ دو۔ ہاں، ان کی بات میں ایک نصیحت ہے جو ضرور تم لوگ اپناؤ، ایک تو کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو، اور دوسرا فحش مواد دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اگر میں اس ملک کے قانون کو جانتا ہوں کہ جس کے اندر گالی گلوچ کرنے کے اوپر قانون ہے، لوگ اپنا کام تو کرتے نہیں اور دوسروں کو کرنے نہیں دیتے۔ بھائی جان، قانون بنے ہوئے ہیں، جو
اپنی حد سے بڑھ کر بات کرے، جو اپنی حد سے آگے تجاوز کر جائے اس کے لیے جو ہے وہ آپ قانون بھی بنا ہوا ہے اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو بروئے کار لا کے ایسے لوگوں کی گرفت کی جا سکتی ہے جو اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اے پاکستانیوں، میں اپنے ہر میسج کے اندر تم لوگوں سے یہی بات کرتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج تو دنیا سمٹ کے گلوبل ولیج بن گئی ہے اور تم لوگ پاکستان میں اتنے سے ملک کے اندر رہ کے ایک قوت نہیں بن سکتے یار۔ ہمیں یہ دور ہے کہ ہمیں ایک طاقت بننا ہے۔ ہم لوگ کب تک انہی لوگوں کے اوپر اپنا تکیہ کیے رکھیں گے؟ یہ لوگ جب سٹیجوں کے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ تم لوگوں کے دل کی آوازیں ہوتے ہیں، تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، لیکن جب یہ اپنی کرسیوں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ تم لوگوں کو بھول جاتے ہیں، یہ فرعون بن جاتے ہیں اور تم لوگ ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، تم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو انٹچیبلز ہو جاتے ہیں تمہارے لیے۔ لوگوں، کب تک تم انہی جھوٹے لوگوں کے پیچھے پھرتے رہو گے، انہی جھوٹے ناخداؤں کے پیچھے پھرتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا طریقہ اپنے دین کے تھرو بتایا، اپنے نبی کے تھرو بتایا کہ ایک ہونے کے اندر تم لوگوں کی طاقت ہے۔ جب تک تم لوگ ایک نہیں ہوگے اسی طرح سے یہ لوگ تمہیں دھوکے دیتے رہیں گے، اسی طرح سے یہ لوگ تمہیں استعمال کرتے رہیں گے۔ تم لوگ ایک جج ہو، ایک جج کبھی بھی کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا۔ جج کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا۔ تم لوگ ووٹرز ہو، ووٹ والے دن تم جج بنے ہوتے ہو۔ تم ایک پارٹی بن کے جب تک یہ ووٹ دیتے رہو گے تم کبھی بھی نہ اپنے ساتھ ایمانداری کرو گے اور نہ اپنے ملک کے ساتھ۔ ہم لوگوں کا کام صرف ان لوگوں کو پرکھنا اور اس دن پہ جا کر ان لوگوں کو ووٹ دے دینا ہے جس سے ہم لوگ اپنا فیصلے کا تعین کریں گے۔ لیکن اس سارے دورانیے کے علاوہ ہم لوگوں کو ایک قوم بن کر رہنا ہے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بن کر رہنا ہے۔ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہم اس کے لیے نکلیں گے، ہم اس کے لیے آواز بنائیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اگر تم لوگ ایک ہو جاتے ہو ان میں سے کوئی مائی کا لال تمہارے اوپر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتا۔ اس ملک کے قوانین تم بناؤ گے، اس ملک کے اصول تم بناؤ گے، اس ملک کے پالیسیاں تم بناؤ گے۔ تمہارے لوگ جدھر بھوکے مرتے ہوں گے، جدھر پانی نہیں ان کو ملتا، جہاں پہ جدھر یہ لوگ تم لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تم وہاں کھڑے ہو کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے لیے تمہیں پہلے ایک ہونا پڑے گا۔ لوگوں، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرو، ایک ہو جاؤ، اپنی عقل کا مظاہرہ کرو، ان لوگوں کے روایتی طریقوں کو چھوڑ دو۔ اب یہ ایک نیا دور ہے، ہمیں ایک نئی زندگی اور ایک نئے طریقے سے یہ زندگی جینی ہے۔ ہم خود مالک بنیں گے اپنی زندگی کے، نہ کہ یہ جھوٹے ناخدا جو کہ ہمیں جگہ جگہ پر رسوا کرتے ہیں، جگہ جگہ پر رسوا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں ایک ہو جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اس کا فائدہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا اور تمہارے ملک کو بھی۔ اے لوگوں، ایک ملک کی تقدیر اس کے جوانوں کے بازوؤں میں ہوتی ہے، نہ کہ ان سیاستدانوں کی زبانوں کے اندر۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے پاکستانیوں کو ایک کر سکوں، اور میں یہ جدوجہد لے کے نکل آیا ہوں۔ اب میں واپس نہیں جانے کا۔ اب تم لوگوں کے اوپر ہے کہ تم میرا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ اگر تمہیں میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس پہ تم اعتبار کرتے ہو، جو تمہیں لگے کہ یہ بغیر کسی غرض کے تمہارے ساتھ چلے گا، لیکن وہ ایک سیاستدان نہ ہو، وہ ایک بڑا آدمی نہ ہو، وہ تم جیسا ایک عام آدمی ہو۔ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو۔ 1 سے 2 ہوگے، 2 سے 3، اور کرتے کرتے یہ ایک سمندر بن جائے گا۔ خدا کے لیے تم اکٹھے ہونے کی کوشش کرو۔ میں اس جدوجہد کے اندر تمہارا ساتھ چاہتا ہوں اور میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میری مدد کرو اپنی مدد کرنے کے لیے۔ تم لوگ ایک ہو جاؤ، تم لوگ ایک ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ نہ میرا کوئی مقصد ہے اور نہ میں اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے تم سارے ایک ہو جاؤ۔ تمہارا رب بھی تم سے یہی کہتا ہے، تمہارا دین بھی تم سے یہی کہتا ہے۔ ایک ہو جاؤ لوگوں، ایک ہو جاؤ۔